اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 5 طریقے سے نازل ہوتی تھی. اس کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ ہو چکا. لیکن وحی کی 2 اقسام ہوتی تھی. 2 ٹائپس ہیں وحی کی. ان کی جو اسلامک ٹرمنالوجی ہے نا وہ کیا ہے؟ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے. میں نے قرآن مجید بار بار پڑھا جاتا ہے رمضان میں خاص طور سے. وحی غیر مطلوع یہ کیا ہے؟ یہ احادیث صحیحہ ہیں. صحیح احادیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. ہے یہ وحی لیکن اس کی تلاوت قرآن مجید کی طرح نہیں کی جاتی. تو وحی کی 2 اقسام مطلوع اور غیر مطلوع دونوں وحی ہیں. ہمارے پاس دانشور جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن اسلامی احکامات کی پابندی کرنا، نماز روزہ اور پردہ ان چیزوں سے وہ بچنا چاہتے ہیں، آزادانہ رہنا چاہتے ہیں کہ رند کے رند بھی رہیں اور جہاں جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، تو وہ وحی غیر مطلوع کا انکار کر دیتے ہیں. اب انکار کرنے کے لیے کوئی لوگوں کو بتانے کے لیے لاجک بھی تو چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اتنا کامل، مکمل اور مضبوط ہے کہ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت کہاں رہتی ہے. جی بندہ خل سے کام کرو بھائی. دیکھو قرآن کے بعد بھی کسی کی کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی؟ اللہ نے سب کچھ قرآن میں بتا دیا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. یعنی حدیث کا انکار اس طریقے سے کرتے ہیں. ان کو کہا جائے کہ بھئی اللہ کے بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باتیں وہ کیا ہے؟ او ہو یار وہ تو بھئی بات یہ ہے کہ وہ اصل میں اسلامی حکومت کے سربراہ تھے نا. ایک سربراہی حکومت سربراہ ہونے سے اپنی عوام کو بہت سارے احکامات دیتا ہے. تو وہ اس احکامات اس زمانے کے ان احوال کو سامنے رکھتے ہوئے تھے. بس آج تو وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے خوبصورت انداز سے وہ وحی غیر مطلوع یعنی حدیث کا انکار تک لے آتے ہیں. بندہ کہہ بھی جی حدیث موجود نہیں جی، وہ تو ایک حکومت چلانے کے لیے اس زمانے کی کچھ چیزیں تھیں. اب وہ لوگ جو علماء کے پاس نہیں آتے وہ ان باتوں سے چکر میں آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان. کچھ اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ انٹرنیٹ، امام گوگل، کون بتائے گا؟ اب ذرا غور کیجیے. وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع کیا ہے جی؟ قرآن مجید. اور غیر مطلوع حدیث، احادیث کا مجموعہ. اگر ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر جو وحی ہے اس میں اسلامی عقائد ہیں، اسلامی احکامات ہیں اور ان کی مختصر تشریحات ہیں. یہ ہے وحی مطلوع کی تفصیل. اور غیر مطلوع میں کیا کچھ ہے؟ ان تمام عقائد اور احکامات کی تفصیلات اور جزیات ہیں. مثلا نماز پڑھنی ہے، قرآن میں آ گیا نماز پڑھو. کیسے پڑھنی ہے؟ یہ حدیث میں آئے گا. قرآن میں آ گیا روزہ رکھو، فرض آ گیا. کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے. یہ وحی مطلوع آ گئی. اب روزے کی مزید بہت جو تفصیلات ہیں وہ حدیث میں ملیں گی. تو جو بندہ وحی غیر مطلوع کا انکار کر رہا ہے یہ تو دین کی بے شمار چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. تو کتنا بڑا معاملہ ہے یہ. تو ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سمجھانا نہیں ہے. بھئی سمجھیں، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، یہ تو میں نے عقل سے بات کی نا. اب قرآن سے بھی ذرا بات کو سنیں تاکہ بات مضبوط اور مدلل ہو جائے. اللہ رب العزت نے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور وحی غیر مطلوع کا بھی قرآن میں ذکر ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ بات چیز ہے نا. آج
ذرا دماغ کو حاضر کر کے سننی پڑے گی، کو مراقبے میں ابھی نہ جائیں، کریں گے آخر میں انشاءاللہ، ابھی ذرا حاضر رہیں۔ قرآن مجید سے سنیے وحی غیر مطلوبی دلیل، اگر کوئی سو رہا ہے تو وہ ایجاد ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ فرمایا کہ بھئی جس قبلے کے اوپر تم پہلے کاربند تھے، جدھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ ہم نے اور کسی وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون اللہ کے نبی کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں گر جاتا ہے۔ لیکن ہر مسلمان جانتا ہے مدینہ آنے کے بعد آقا نے 16 مہینے تقریباً کدھر رخ کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس، اور پھر کی بیت اللہ شریف۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون پھر جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو ہم نے کہا تھا کہ جہاں تم پہلے رخ کرتے تھے وہاں سے تبدیل کروایا تو وہ ہم نے کہا تھا۔ آپ پورا قرآن کھول لیجئے، الف لام میم سے لے کے والناس تک، پورے قرآن میں ایک آیت کا ایک ذرا سا بھی ٹکڑا نہیں ملتا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ فرمانے کے حکم دیا، تو یعنی کہ وہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی تھی، حکم آیا وحی کے ذریعے، وہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی وحی تھی۔ تو وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع یہ دونوں اقسام ہیں۔ وحی مطلوع کی تلاوت کی جاتی ہے اور غیر مطلوع کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی مطلوع کے ذریعے احکامات، عقائد، موٹی موٹی بنیادی باتیں اور کچھ ان کی تشریحات اور تفصیلات بتا دی گئیں، اور وحی غیر مطلوع یعنی احادیث کے ذریعے اس کی مکمل ڈیٹیل بتا دی گئی۔ تو دونوں کا جوڑ ہوگا تو بات پوری ہوگی۔ تو علماء یہ دونوں کا جوڑ بناتے ہیں، بتاتے ہیں، اور بعض نام نہاد دانشور جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں وہ وحی غیر مطلوع کا انکار کر کے ہمیں اور ہماری نسلوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگلی چیز پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی، شان نزول اور سبب نزول، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، بے شمار ہیں۔ چند باتیں صرف ابھی عرض کی جائیں کہ میں صرف اشارے کے طور پہ چند باتیں بتا رہا ہوں، باقی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتاب جہاں سے ملتی ہے خریدیں اور پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں۔ شان نزول اور سبب نزول، ان میں بڑی حکمت ہے۔ آج بعض دانشور یہ بھی ہیں ہمارے نام نہاد سو کالڈ اسکالر جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید خود واضح ہے اور قرآن مجید کے ترجمہ اور الفاظ سے سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ، اس پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ شان نزول اور سبب نزول کیا ہے کہ وہ آیت کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، پس منظر کیا تھا، کون سے واقعات اور حالات تھے، جب تک وہ سامنے نہ ہو آیت کو سمجھنا مشکل۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں جسے سمجھنا مشکل ہو۔ ان کا کہنا یہ، ہمارا نوجوان کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن تو واقعی خود قرآن میں اس کو سمجھنا ہم نے آسان کر دیا، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے، قرآن کافی ہے نا۔ اس طرح خوبصورت انداز سے ہماری نسلوں کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسباب نزول جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اسلام کے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں اس آیت کو نازل کیا، کیوں نازل کیا، وہ ایک پس منظر سامنے آتا ہے۔ اب اس کی مثال تھوڑا آگے ہو جائے، ادھر آنے کا آنے والی، اب اسی طرح مثال سمجھیں۔ قرآن کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب ہمارا نوجوان بچہ یہ ترجمہ پڑھ لے تو اس کے دل میں خود بخود ایک خیال آتا ہے دماغ میں کہ بھئی جب شراب قطعاً حرام ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کہا کیوں جا رہا ہے؟
تو کنفیوژن آ گئی. ابھی کنفیوژن کیسے دور ہوگی؟ یہ سبب نزول سے دور ہوگی. سبب نزول کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے سبب نزول میں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب حرام نہیں کی جا چکی تھی. ابھی تک شراب کو حرام کرنے کی آیت جو سورہ مائدہ میں ہے 7ویں سپارے میں وہ نہیں نازل ہوئی تھی اور شراب پینے کی گنجائش تھی. تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کی دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانے کے بعد شراب پی، شراب پی. نماز کا وقت ہو گیا تو ایک صحابی نے نماز پڑھائی تو نماز میں غلطی ہو گئی تلاوت میں. ادھر سے حکم آ گیا کہ بھئی دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اب جب تک سبب نزول معلوم نہیں ہوگا آیت سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ان لوگوں کا نوجوانوں کو اس طریقے سے خراب کر دینا کہ بھئی قرآن خود کافی ہے. یہ خوبصورت بات کے ذریعے یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک اور بات سمجھ لیجیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سبب نزول کے بغیر آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اور انسان غلط بھی سمجھ سکتا ہے. مثلا سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر چاہو رخ کرو، جدھر بھی رخ کرتے ہو سامنے اللہ کو پاؤ گے. تو اس سے اتنی بات سے نا ایک بندہ بات سمجھ سکتا ہے. بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید قبلہ رخ متعین کرنا ضروری نہیں. جدھر ہر طرف یہ ہے تو قبلہ رخ کی تعین شاید ضروری نہ ہو. اگر صرف اس آیت کے ترجمے تک محدود رکھیں تو یہی مطلب نکلتا ہے یہ چاروں طرف اللہ ہے تو پھر قبلہ رخ کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے اور خود قرآن میں ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قبلہ رخ ضروری ہے، فرض ہے بلکہ نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں. اب یہ مسئلہ کیسے کھلے؟ اس کے لیے شان نزول ہی کی ضرورت ہے ورنہ کچھ نہیں پتہ لگنا. سنیے شان نزول. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا بیت المقدس کی جگہ تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ تبدیلی آئی؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو مشرق ہو یا مغرب اللہ تو ہر طرف ہے، اب اس بات میں مت جاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرو. اس نے پہلے وہ حکم دیا تھا اب یہ حکم دے دیا ہے، اپنی عقلوں کو مت دیکھو، تکے اور اندازے مت لگاؤ. اب ہمارا حکم یہ ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر لو. تو یہاں بتانا سکھانا یہ تھا کہ بھئی بندگی مقصود ہے، بندے بن کے زندگی گزارو. اس طرح ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا. جو لوگ ایمان لائے، نیکی پر کاربند رہے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا یعنی جوئے کی رقم کھائی اور شراب پی، اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطیہ کہ وہ آئندہ گناہوں سے بچتے رہیں، ایمان رکھیں. اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید نیک لوگوں کو شراب اور جوئے کی اجازت ہے. پھر دوسرا یہ آیت جہاں سورہ مائدہ میں ہے اس سے بالکل جو پچھلی آیت ہے نا اس میں جوئے اور شراب کے حرام کر دیا گیا کہ بالکل نہیں، مستقل پکے حرام ہے جوا بھی اور شراب. اور ساتھ ہی یہ آیت آ گئی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید معاذ اللہ نیک لوگوں کو کوئی گنجائش دے دی ہوئی ہے. اب پھر وہی مسئلہ، اب سبب نزول کی طرف جائیں. اور یہ غلطی صرف مجھے اور آپ کو 15ویں صدی میں لگے نا، دور صحابہ میں بھی بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی تھی. ایک جگہ کسی نے شراب پی لی، حضرت عمر کے زمانے میں مقدمہ پیش ہوا تو کہا گیا کہ بھئی حد شرعی لگائی جائے، جتنے شراب پینے کے اوپر کوڑے ہیں سزا ہے وہ دی جائے. تو کچھ لوگوں نے آیت پڑھی کہ بھئی یہ نیک لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تقوی والے ہیں، غلطی ہو گئی ہے تو ان کے اوپر تو قرآن کی روح سے حد نہیں لگے گی نا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس دور میں وہ بھی تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن. انہوں نے کہا دیکھو بھئی بات سنو، تم اس آیت کے ظاہر کے الفاظ کو لے کے مطلب سمجھ نہیں رہے ہو.
جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت بیک گراؤنڈ کیا تھا، سبب نزول، شان نزول کیا تھا، کیا سیاق و سباق تھا؟ ہوا یہ تھا کہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، شراب اور جوا حرام، قطعاً لو جی ختم۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ صحابی بہن بھائی، ہمارے وہ لوگ جو کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکے ہیں، جس وقت شراب حرام نہیں تھی، تو ان میں سے بعض نے پی ہوگی اور ان کا انتقال ہو چکا، آج یہ حکم آ رہا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو ان لوگوں کے مرحومین کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ دیکھو بھائی، وہ جو چلے گئے اس زمانے میں حرام نہیں تھی، وہ اگر ایمان والے تھے اور باقی احکامات جو اس زمانے میں تھے ان کو وہ پورا کر رہے تھے، تو یہ تو ہم نے حرام قرار ہی نہیں دی تھی، اس لیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم بھی اس کو کہنے نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب اس آیت کو بھی پوری بات کو شان نزول کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ ایک تیسری مثال سمجھیے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ابھی پڑھتا ہوں، اس کے ترجمے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حج یا عمرہ کرنے والے کو صفا مروہ کی سعی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، ہاں کوئی کر لے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اب سنیے اس آیت کو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے یا نہیں صحیح کر دے۔ اب الفاظ سے نا جو ترجمے سے محسوس ہو رہا ہے وہ کیا کہ بھئی کوئی اگر صفا مروہ کی صحیح کر دے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ابھی واجب ہے اس کے بغیر نہ عمرہ پورا ہونا نہ حج۔ اگر کسی نے عمرہ کر لیا اور صحیح نہ کی تو دم واجب آئے گا، اور دم دیتے ہوئے حاجی کا دم نکلتا ہے، اور کسی پہ دم واجب ہو تو اپنا دم نکلنے سے پہلے وہ دم ادا کر سکتا ہے حدود حرم میں۔ اب جناب الفاظ کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہو، آگے سے وہ ہے واجب۔ اب پھر ضرورت آ گئی سبب نزول کی یا شان نزول کی، وہ کیا؟ حتیٰ کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عروہ وہ بھی اسی غلط فہمی میں آ گئے تھے کہ شاید یہ واجب نہیں۔ تب انہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ زمانے جاہلیت سے ان دونوں پہاڑوں کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک طرف عیساف اور ایک طرف نائلہ۔ یہ دو بدبخت لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر جا کے زنا کیا تھا۔ اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا، تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے تفصیلی۔ تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے دونوں طرف، اور ان کی عبادت کرتے، ان کو محترم مانتے، معاملہ پہنچ گیا تھا۔ تو صحابہ نے خیال کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ 10 ہجری میں حج کرتے ہوئے بہت کہیں صفا مروہ کی سعی کو بھی ناجائز قرار نہ دے دیا جائے کہ ایسے دو بت وہاں رکھے ہوئے۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا، اس زمانے میں، اس وقت میں، اس منظر میں رہتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی چونکہ ایک بت ادھر کھڑا کیا ادھر کھڑا کیا تو بتوں کی تعظیم تو حرام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صفا مروہ کا چکر لگانا بھی منع کر دیا جائے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں ان لوگوں کو یہ بات بتائی گئی۔ تو چند مثال قرآن مجید میں بعض مرتبہ ایسا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا شان نزول سے گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ وجوہات معلوم نہ ہو، وہ تعلق معلوم نہ ہو، تو لگتا ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ غیر ضروری ہے، فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایک لفظ یا غیر ضروری یا فالتو کلام لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ جوڑ معلوم نہ ہو الفاظ سے اور واقعے سے۔ اس کی دو مثالیں سمجھ لیجیے۔ نمبر 1 مثال، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ ترجمہ سنیے، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو، عرفات سے آ جاؤ، سب حج کے باقی کام ہو گئے، اور اب مزدلفہ آ جاؤ وقوف مزدلفہ کے لیے، جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے۔
جب تم حج کر چکو، اب مزدلفہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے ہو کہ بھئی
www.darsequran.com